नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत सय्यदा मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से, लेकिन उस गुफ्तगू से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। ये आपका हमारे साथ ताउन भी होगा और मोहब्बत की इलामत भी। हज़रत सय्यदा मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत इमरान की बेटी हैं और उनका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान में फ़रमाया। आयत नंबर 35 मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, याद करो जब इमरान की बीवी ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरे लिए नज़र मानती हूँ कि मेरे पेट में जो औलाद है वो ख़ास तेरे लिए आज़ाद यानी वक्फ़, तो तू मुझसे ये कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला। यहाँ इमरान का नाम आया है। इमरान तारीख़ में हमें दो मिलते हैं, एक हज़रत मूसा और अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, और एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद। यहाँ जो मुराद हैं वो हज़रत मरियम के वालिद हैं। इन दोनों के दरमियान 1800 बरस का फ़र्क। हज़रत इमरान की बीवी जिनका नाम हज़रत हन्ना है, उनका वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका में बयान फरमाया। चूँकि उनके यहाँ भी औलाद नहीं होती थी और काफ़ी वक़्त गुज़र गया था, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, तो एक दिन उन्होंने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तो उस वक़्त उनके दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की कि मौला करीम, तू मुझे बच्चा अता फ़रमा, मैं उसे तेरी घर की खिदमत के लिए यानी बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़फ़ करूँगी। तो ये नज़र उन्होंने मान ली। हज़रत इमरान बड़े परेशान हुए इस नज़र पर। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए तो लोग बेटे वक़फ़ करते हैं, अगर तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटी दे दी तो फिर तू क्या करेगी। तो ये वाक़अतन एक परेशानी की बात थी। तो बाद में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद अता फ़रमाई तो वो बेटी थी, उनका नाम मरियम रखा गया। तो हज़रत हन्ना ने अपने नज़र के मुताबिक जो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहद किया था, उस अहद के मुताबिक हज़रत मरियम को कपड़े में लपेटा और मस्जिद अक्सा में ले आईं। मस्जिद अक्सा में उस वक़्त 27 उलमा थे जो मस्जिद की खिदमत करते थे और उसके निज़ाम को चला रहे थे, और उनके साथ ही हज़रत सय्यदना ज़करिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। जब उन्होंने बेटी को पेश किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कबूल फ़रमा लिया खिदमत बैतुल मुक़द्दस के लिए। तो उन उलमा को चूँकि इनकी ख़ानदान का पता था कि ये एक बहुत अजीम ख़ानदान है, नबियों का ख़ानदान है, तो हर एक ये चाहता था कि हज़रत मरियम की खिदमत वो करे और उनकी तरबियत वो करे। लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये कहा
کہ چونکہ ان کی خالہ میرے گھر میں ہیں تو اس لیے یہ میرا زیادہ حق بنتا ہے، لیکن فیصلہ قرہ پر ہوا تو قرہ اندازی کی گئی تو اس قرہ میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی تربیت کرنے لگے، پالنے لگے۔ حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے یہ ایک خاصیت عطا فرمائی تھی کہ یہ عام بچوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ یہ بہت جلد بڑھتی جا رہی تھی، یعنی اپنی عمر کے لحاظ سے بچے بڑے آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں، لیکن حضرت مریم بہت جلد کر رہی تھی، اور انہوں نے کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیا۔ اللہ رب العزت نے ان کا بندوبست یہ فرمایا تھا کہ ان کو انواع و اقسام کے کھانے، انواع و اقسام کے پھل ان کو غائبانہ طریقے سے فرشتوں کے ذریعے مل جاتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کو کمرے میں بند کر کے جاتے، واپسی جب پہنچتے تو وہ پھل وغیرہ کھا رہی ہوتی اور ان کے پاس پھل موجود ہوتے، اور اسی موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ سے آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ اور اس وقت حضرت مریم جو ہے وہ جھولے میں تھی۔ حضرت مریم بھی وہ عورت ہیں جو بچپن میں بولی، ان کے بیٹے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جھولے میں ہی بولے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس خاندان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت سیدہ مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں بیت المقدس میں پرورش پانے لگیں، اور اس کو اللہ رب العزت نے مزید قرآن پاک میں اس کو ذکر فرمایا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک دو باتیں بڑی پیاری کرنے والی ہیں کہ پہلی یہ بات کہ حضرت عمران کی بیوی، جن کا نام میں نے آپ کو بتایا حضرت حنہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ یہ ان کی پریشانی اس وجہ سے نہیں تھی کہ لڑکی پیدا ہوئی، کیونکہ لڑکی کی پیدائش پر ناخوش ہونا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا کبھی بھی یہ طریق نہیں رہا کہ وہ بچی کی پیدائش پر پریشان ہوں۔ ان کی تو پریشانی یہ تھی کہ وہ بچے کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی تھیں، اور اس وقت رواج تھا کہ عورتوں کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بچوں کو کیا جاتا تھا، بیٹوں کو کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ان کی پریشانی تھی۔ اس لیے کوئی اس بات کو یہ نہ سمجھ لے کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوئی تھیں اور بیٹی کی پیدائش ان کے لیے ناخوشی کا باعث تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا حالانکہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو بچی عطا فرمائی، یہ بچی کوئی عام بچیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ یہ بہت بلند و بالا عظمت والی عورت تھی۔ اور اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ حضرت مریم عورتوں میں سب سے افضل عورت ہیں، اور علماء کرام نے، فقہا نے، مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل عورت تھیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی افضل ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی افضل ہیں، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی افضل ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے بہت زیادہ افضل عورت تھی، بلکہ سب سے زیادہ افضل عورت تھی۔ اور جو فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو
اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اپنی اولاد کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرے کہ مولا کریم ہم اپنے بچوں کو شیطان مردود کی پناہ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تیری پناہ میں دیتے ہیں، تو کرم فرما اور ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان مردود سے محفوظ فرما۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔